سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا کے اندر اگر سب سے بڑی دولت اور نعمت اگر کوئی چیز ہے تو دوستوں وہ ایمان ہے۔ اگر پوری دنیا بھی کافروں سے بھر جائے تب بھی وہ سارے کے سارے ایک ایمان والے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل طور پر ایمان لائیں۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام بہلول دانا تھا۔ بہت بڑے بزرگ اور مجذوب قسم کے بزرگ تھے۔ بظاہر اپنے آپ کو دیوانہ لوگوں کے سامنے کہلواتے تھے لیکن حقیقت میں اللہ کے ولی تھے۔ اس زمانے میں ہارون رشید ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بھی بہت بڑی نیک اور پارسا عورت تھی۔ انہوں نے اپنے محل میں 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھی جو قرآن کریم کی حافظہ اور قاریہ تھی۔ ان سب کی الگ الگ ڈیوٹیاں تھی کہ 1 بجے سے 2 بجے تک، 2 بجے سے 3 بجے تک 40 50 بچیاں آتی، قاریہ اور حافظہ آتی اور آ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتی۔ اس طرح پورا محل 24 گھنٹوں سے قرآن کریم کی آواز سے گونجتا رہتا تھا۔ بہرحال ایک دن ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ ایک جگہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور کہا السلام علیکم۔ بہلول دانا نے کہا وعلیکم السلام۔ پھر ہارون رشید نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ریت کے گھر بنا رہا ہوں، جیسے چھوٹے بچے مٹی کے اندر ہاتھ ڈال کر گھر بناتے ہیں۔ پوچھا کس لیے گھر بنا رہے ہو؟ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جو آدمی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ بادشاہ نے پوچھا بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 دینار اس کی قیمت ہے۔ اور بہلول دانا کا یہ مشغلہ تھا کہ یہ پیسے لے کر وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، یتیموں کی، بیواؤں کی، ان پیسوں سے خدمت کیا کرتے تھے۔ بہرحال ہارون رشید سمجھے کہ یہ ایک دیوانے ہیں، بڑے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، بھلا مٹی کا گھر اور اس کی قیمت 1 دینار اور پھر جنت، یہ کیا کیا بک رہا ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہارون رشید نے آگے بڑھ کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے پیچھے زبیدہ خاتون ان کی اہلیہ آئی، انہوں نے بھی کہا کہ بہلول دانا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر بنا رہا ہوں۔ کہا کہ کس لیے بنا رہے ہو؟ بہلول دانا نے کہا کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ یا اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اس نے پوچھا بہلول دانا اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکال کر اس کو دے دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کر دینا، اور وہ دعا کروا کر چلے گئی۔ انہیں یقین تھا کہ یہ جو بھی دعا مانگیں گے ان کی دعا قبول ہوگی، یہ اللہ کی ولی ہے۔ دل سے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا۔ پھر اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی۔ رات کو جب ہارون رشید اپنے محل میں سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، آبشاریں دیکھی، مرغزاریں دیکھی، پھل پھول دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر انہوں نے زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ایک دربان نے انہیں روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگے اس پر تو میری بیوی کا نام ہے بھائی، مجھے اندر جانے دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام لکھا ہوا ہے اسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں دی جاتی، لہذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی۔ اسے بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا ہارون رشید کو کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول دانا کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہو گئی۔ پھر اسے اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے بدلتے انہوں نے پوری رات گزار دی۔ صبح ہوئی تو انہوں نے دل میں سوچا کہ آج پھر میں ضرور دریا کے کنارے جاؤں گا، اگر آج بہلول دانا ملے تو میں بھی ایک مکان ضرور خرید لوں گا۔ چنانچہ شام کو پھر بیوی کو لے کر وہ چل پڑے اور بہلول دانا کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بہلول دانا پھر ایک جگہ بیٹھے ہوئے اسی طرح مکان بنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم۔ بہلول دانا نے کہا وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ گھر بنا رہا ہوں ریت کا۔ انہوں نے کہا کہ کس لیے؟ تو بہلول دانا نے کہا کہ جو آدمی ایک گھر خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے جنت میں گھر عطا کر دے۔
ہارون رشید نے پوچھا بہلول اس کی کیا قیمت ہے؟ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہت ہے۔ ہارون رشید نے کہا اتنی قیمت تو میں دے نہیں سکتا، کل تو تم 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی قیمت مانگ رہے ہو، بادشاہی مانگ رہے ہو۔ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، کل تو بن دیکھے معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا، اور آج چونکہ دیکھ کے آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ دوستو ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے مانا ہے، اس لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے مرنے کے بعد تو اس کے بعد پھر اس کی قیمت ادا ہرگز بھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التي تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کہ روز محشر مجرم لوگ یہ تمنا کریں گے کاش میں اپنی سزا کے بدلے میں اپنے بیٹے دے دوں، اپنی بیوی کو دے دوں اور خاندان والوں کو دے دوں، حتیٰ کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ دے دوں اور جہنم سے میں بچا لیا جاؤں۔ لیکن اللہ کہیں گے کہ کلا ہرگز بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو آج جو اللہ تعالیٰ نے بن دیکھے ہمارے ایمان لانے پر جنت کا سستا سودا کر دیا ہے، اس لیے اس ایمان کو مضبوط بنا لے۔ اگر آج ایمان کو مضبوط نہ بنائیں گے تو دوستو یہ جنت کل قیامت کے دن ہمارے لیے بہت مہنگی پڑ جائے گی، بڑے سزائیں بھگتنے کے بعد پھر یہ جنت ملے گی۔ اس لیے جو جنت ہمیں سستی ملی ہے ہم کوشش کریں کہ ایمان کو مضبوط بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے عاجز بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ ہم سب کو مضبوط ایمان والا بننے کی اور جنت کو حاصل کر لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔